بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی منظور مینگل صاحب نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے حوالے سے جو ان کی شان کے خلاف جو گفتگو کی، اس پر مولوی منظور مینگل صاحب کو تنبیہ کرنے کے لیے ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ اب وہ مولوی منظور مینگل صاحب نے جو اپنی وضاحت پیش کی اپنی اس گفتگو پر، جو انہوں نے کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے، غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ کال پر بات کر رہے تھے، ان سے کال پر بات کرتے ہوئے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ کی ذات گرامی پر ٹونٹ کرنے کی، طنز کرنے کی جو کوشش کی، تو اس پر جو انہوں نے وضاحتی جو گفتگو کی ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم نے جو اپنے یوٹیوب چینل پر جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں ایک وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے احباب نے توجہ دلائی کہ 6 منٹ 55 سیکنڈ پر ہماری گزشتہ ویڈیو میں ان کے اکابرین کی عبارات کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ایک جگہ پر یہ کہنا تھا کہ جو ان کے اکابرین نے جو الفاظ، جو جملے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف لکھے، تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف ہیں یہ الفاظ۔ اب یہ شان کے خلاف ہیں یہ کہنے کے بجائے اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ شان کے مطابق نہیں، تو یہ مطابق نہیں کی جگہ میں نے وہاں پر جملہ یہ کہہ دیا کہ شان کے خلاف نہیں۔ تو میرا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ میں یہ کہتا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف نہیں، بلکہ یہ کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شان کے مطابق نہیں۔ تو یہ ایک وضاحت تھی جس کو میں ضروری سمجھتا تھا۔ اب آ جائیے مولوی منظور مینگل صاحب کی اس گفتگو پر جو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی ذات گرامی کے اعتبار سے کی۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا ایک طبقہ ہے علماء دیوبند کا، ان میں سے ایک لال مسجد کے مولوی صاحب ہیں، مولوی عبدالعزیز صاحب، 5 شوال المکرم کو انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کے جملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی ذات گرامی کے مطابق نہیں ہے، ان کی شان کے مخالف ہیں، ان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا طبقہ ہے، ان میں سے کوئی اور آدمی ابھی تک نہیں بولا۔ اب مولوی منظور مینگل صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ مولوی منظور مینگل صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب محصور ہے، بند ہے، حضرت عثمان کی طرح خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گی، یہ الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے مولوی منظور مینگل صاحب جو ہے وہ آسمان پر اچھل رہے ہیں، اور اپنے جو وہ کچھ عرصے سے جو وہ تدریس کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں جو ہے ایک میں ہی مدرس ہوں، میرے علاوہ اور کوئی مدرس نہیں ہے، اور اس کائنات میں علم بلاغت کو اور معنی اور بدیع اور کلام کو بیان کو صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس پر مولوی منظور مینگل صاحب مولوی اورنگزیب فاروقی صاحب کو ایک وائس کر رہے ہیں، وہ بھی یوٹیوب پر چل رہی ہے، اور اپنی اس وائس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا، یہ لوگ جو ہے یعنی کہ یہ علماء کو کہہ رہے ہیں جو ان کو تنبیہ کر رہے ہیں اور ان کو حقیقت سے آشنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بے ادبی والے الفاظ ہیں، تو ان علماء کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے اور مشبہ کیا ہوتا ہے اور مشبہ بھی کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر مولوی منظور مینگل صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد وہ جو ہے ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مائک حلال ہے تو مجھ سے بات کرے۔ تو مولوی منظور مینگل صاحب سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو ارکان تشبیہ ہے 5، مشبہ، مشبہ بھی، غرض تشبیہ، وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ، آپ اپنے اس جملے، یہ جو جملہ آپ نے بولا، میں اس جملے کو دوبارہ دہرانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس جملے کی آپ ان 5 جو ارکان تشبیہ ہے ان کے تحت آپ تشریح کر کے دکھا دیجئے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ مشبہ کو مشبہ بھی کے ساتھ، مشبہ بھی کے کسی خاص وصف میں جو اس کا مشہور وصف ہوتا ہے، وہ اس کے مشہور وصف میں تشبیہ دی جاتی ہے ادات تشبیہ کے ساتھ، اور اس کی غرض تشبیہ بھی ہوتی ہے اور وجہ تشبیہ بھی ہوتی ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے کہ جیسے زید کالاسد یا الطفل کالقمر، تو اب زید کالاسد کہتے ہیں تو وہ ایک خاص وصف ہوتا ہے بہادری کا،
تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زید کل اسد یا الطفل کل قمر کہتے ہیں، تو وہ جو ایک خوبصورتی کا جو ایک خاص وصف ہے چاند کے اندر، تو اس خوبصورتی کے اس خاص وصف کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس خاص وصف کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا مقصود ہوتا ہے، دوسری چیز قرار دینا مقصود نہیں ہوتا، دوسری چیز جیسا بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ اس کی طرح ہے۔ اب یہ جو تشبیہ کی جو تعریف ہے، وہ تشبیہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو میں نے ابھی جو تعریف کی کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا مقصود ہوتا ہے، اس دوسری چیز یعنی مشبہ بھی کے ساتھ کسی بات میں مطابقت کی وجہ سے، کسی بات میں مشابہت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ اب یہ مولوی منظور مینگل صاحب کا جو جملہ ہے اس میں وہ ٹونٹ کر رہے ہیں، دلیر کا لفظ بھی بول رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے، ایک دنیاوی عہدیدار ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کی طرف جو ہے وہ عورتوں کے میں باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گی، ان کی طرف یہ بھی منسوب کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مشبہ تو ہو گیا وزیر اعلیٰ بلوچستان، اور مشبہ بھی ہو گئے حضرت عثمان غنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ کوئی گفتگو کرے۔ آپ کو بہت زیادہ شوق ہے گفتگو کرنے کا، تو علماء اہل سنت ابھی جو ہے وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، آپ ہی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ دروس البلاغہ اور مختصر المعانی اور مطول اور دیگر جو کتب ہیں، یہ بلاغت کی صرف آپ نے نہیں پڑھ رکھی یا پڑھا رکھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت محدث بریلی کے وارث ابھی زندہ ہے، اور حضور قبلہ بابا جی رحمہ اللہ کے وارث ابھی زندہ ہے۔ تو آپ نے جو تشبیہ دی، مشبہ قرار دیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو، اور مشبہ بھی قرار دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہاں پر آپ نے وہ کون سا وصف اٹھایا، وہ ٹونٹ کر کے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کون سا خاص وصف تھا، وہ آپ وہ ٹونٹ کر کے لفظ وہ دلیر بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں آگے جو ہے وہ عورتوں کے جوتے مارنے والا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ میری زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہاں پر کیا غرض تشبیہ کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے، مشبہ کون ہے، مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی کون ہے، یہ آپ پر بالکل کھل کر سامنے آ گئی یہ بات۔ میں اب اس پر مزید جو ہے وہ گفتگو نہیں کرتا، اگر مولوی منظور مینگل صاحب کو گفتگو کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے اس مسئلے میں، اور شاید ان کے دڑے کے اندر کوئی ایسا ابھی تک ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا کہ جو ان کو اس بات کی تنبیہ کرے کہ بھائی تمہارا علم ایک طرف، تمہاری جو علم کی جولانیاں ہیں ایک طرف، باقی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام علیہم السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو عزت ہے، ناموس ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ تم یہ جو اپنا جو تمہارا سلسلہ ہے اس کو تم اپنے پاس رکھو۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ جو فون پر بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ وہیں پر ان کو وہ کہہ دیں، تو ابھی اس وقت انہوں نے نہیں کہا، تو ابھی بھی تو وقت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کی شان کے سامنے مولوی منظور مینگل صاحب کی شان کچھ نہیں ہے، مولوی منظور مینگل صاحب کی ہماری کسی کی بھی جو ہے وہ عزت کچھ بھی نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اور عزت کے سامنے۔ تو بہرحال میں بار دیگر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ان کے اکابرین ڈٹ گئے تھے، یہ بھی ہر مسئلے کے اندر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ایک اہل السنہ ہی ہے کہ جو ڈٹتے نہیں ہیں، اگر کوئی ان سے ایسی بات ہو جاتی ہے جو اللہ والوں کی شان کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ اس سے فوراً رجوع بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، سبقت لسانی ہوگی، تو بھائی اگر سبقت لسانی ہوگی تو ممبر پر ہوئی نا، جو عید والے دن ممبر پہ ہوئی، تو اب یا جمعے والے دن جب بھی وہ تقریر کر رہے تھے تو سبقت لسانی وہاں پر ہوئی، تو اسی سبقت لسانی کو وہ یہاں پر دہرا رہے ہیں۔ یہ سبقت لسانی نہیں ہے، یہ ارادتاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملے کہے جا رہے ہیں جو ان کی شایان شان نہیں ہے۔ میں یہاں پر بس یہی کہنا چاہوں گا کہ عقل والے چل بسے خالی دھتورے رہ گئے۔ میں پھر بارے دیگر علماء دیوبند کو یہاں پر مخاطب کر کے کہوں گا کہ یہ مسئلہ سرکار عثمان غنی کی ناموس کا ہے، سرکار عثمان غنی کی عزت کا ہے، اس پر اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر آپ لوگ کب بولیں گے؟ اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔